دوستوں آج ماہ جمادی الثانی کی 26 تاریخ آخری اتوار کے دن صرف 41 بار یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھ لو۔ رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق عطا ہوگی، جسے اللہ رب العالمین کی ذات دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 26 تاریخ ہے، آخری اتوار کا دن ہے۔ صرف 41 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ دوستوں اگر آپ آج ماہ جمادی الثانی کی 26 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اور جو چاہے اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ آج اپنے پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، ماہ جمادی الثانی کا مہینہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے اور ماہ رجب المرجب کا چاند نظر آنے والا ہے، اور رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ ابھی ماہ جمادی الثانی کے چند دن باقی ہیں اور بہت سے لوگ ماہ جمادی الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے صرف 41 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ماہ جمادی الثانی کی 26 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ میں سے جو لوگ پریشان ہیں بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے، بیٹیاں جوان بیٹی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، آج بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو لوگ پریشان ہیں قرض سے نجات کے لیے، اگر آپ میں سے کوئی قرضدار ہے، مقروض ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ رب کریم غیب سے قرض کی ادائیگی فرما دیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، روزگار نہیں مل رہا، کئی سالوں سے محنت و مشقت کر رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا لی، لوگوں کے طعنے سن لیے، بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود آپ کو نوکریاں نہیں ملتی، آپ کے رزق کا انتظام نہیں ہوتا، آپ کا کاروبار چلتا بند ہو رہا ہے، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، مسائل ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو اللہ والوں آج ماہ جمادی الثانی کی 26 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام رکے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ آج رب کریم سے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، مانگتے چلے جائیں۔ آپ رب کریم سے مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد اس کے گاس اور اس کے گھر میں گاڑی، دولت، شہرت، آسانیاں، آسائشیں سب آ جائیں۔ رب کریم سے آج مانگ کر دیکھو، وہ چاہے تو راتوں رات امیر کر دے، چاہے تو راتوں رات غریب کر دے۔ جب کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے، آسانیاں بھی رب کی طرف سے ہے، تو اللہ والوں کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، کیوں پریشانیوں کی طرف اپنا رخ کریں۔ آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے عام لوگ نے اس سچے وظیفے کو، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں
تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو صراط مستقیم پر لے آئے گا اور ایسے راستے پر لے آئے گا کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ بس اللہ والو، آج ماہ جمادی الثانی کی 26 تاریخ اتوار کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ دولت بھی ملے گی، صحت بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا اور انشاءاللہ شان و شوکت بھی ملے گی۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الثانی کی 26 تاریخ اتوار کے دن، یہ آخری اتوار ہے، یہ 2024 کا اللہ والو آخری اتوار ہے، اس دن کی قدر کرو۔ اگر اس دن کی قدر نہیں کرو گے تو پھر کس دن کی قدر کرو گے وہ مجھے بتا دو، کیونکہ اب ہمارے سر پر مصیبتیں آ چکی ہیں۔ ہمارے لیے آپ لوگ خود دیکھیں کہ ملک کے حالات بھی کتنے زیادہ خراب سے خراب تر روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، روزانہ کتنی اموات ہو رہی ہیں۔ اللہ والو، ابھی وقت ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرو، سچی توبہ کرو اور انشاءاللہ ہم لوگ ایسی توبہ کریں گے کہ دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف لوٹیں گے نہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ پاک سے آج عہد کرو، وہ رب 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو سوچیں وہ رب جب 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرے تو پھر ہم کیوں نہ اس کی عبادت کریں، کیوں نہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ والوں، نمازیں دین کا ستون ہے، نمازیں دین کی طرف سے ہمیں بلاوا ہے، اور یہ اسی مہینے میں، رجب کے مہینے میں ہمیں نمازیں عطا کی گئیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے خاص کو معراج کرائی، جس طرح 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اگر آپ لوگ دیکھیں اس آیت کا، آپ لوگ مطالعہ کریں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب سے کتنی زیادہ محبت سے مخاطب ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ۔ اگر آپ لوگ اس آیت کو پڑھیں گے اور جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین کتنی محبت سے اپنے پیارے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو۔ سوچیں کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ اللہ والوں، منہ میٹھا ہو جاتا ہے جب بھی اس قرآن پاک کی آیت کو پڑھتا ہوں، جب بھی اس کی تفسیر پڑھتا ہوں، جب بھی احادیث مبارکہ پڑھتا ہوں، ہمارا منہ میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا مقام اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے اور ان کو مقام محمود پر فائز کیا گیا ہے۔ جب حشر کا میدان لگے گا تو اللہ رب العالمین کی کرسی بھی لگے گی اور ان کے ہی برابر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرسی لگے گی، جسے مقام محمود کہتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہوگی، اللہ والوں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ یہ اگر جو لوگ میرے بھائی عمرہ کر کر آئے ہیں یا حج کر کر آئے ہیں ان سے پوچھیں، ان کو پتہ چلے گا جب وہ لوگ میدان عرفات میں گئے تو کیا انہوں نے رب کی کرسی دیکھی یا نہیں دیکھی۔ جس پہاڑ پہ رب کی کرسی لگائی جائے گی آپ نے وہ کرسی بھی دیکھی ہوگی، اور اس کے برابر میں رب جیسا کہ رب کے شان کے لائق ہے وہ مقام محمود ہوگا جس پر ہمارے نبی پاک جو ہے وہ گامزن ہوں گے، لیکن وہ ہم جیسے گناہگار سیاہکار امتیوں کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ رب کو راضی کروا لیں گے۔ رب کہے گا ہم آپ سے راضی ہیں، آپ سر اٹھائیں، آپ کی سنی جائے گی۔ اور نبی پاک پھر ہم جیسے گناہگار سیاہکار بدکار، اللہ والوں کتنا ہی برا الفاظ کیوں نہ کہوں، وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کم ہے، ہمارے لیے وہ اتنا روئیں گے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ نماز نہیں پڑھ پاتے، ہم لوگ قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے، ہم کیسے امتی ہیں؟ کیا ہم نے امتی ہونے کا فرض ادا کرا؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا نبی ہونے کا فرض بخوبی ادا کر رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 26 تاریخ ہے اور آخری اتوار کا دن ہے، اس کے بعد ماہ جمادی الثانی میں اتوار نہیں آئے گا، یہ آخری اتوار ہے، اور 2024 کا بھی یہ آخری اتوار ہے۔ اس کے بعد 2024 میں بھی آپ کو اتوار دیکھنے کو نہیں ملے گا، اتوار بہت سارے آئیں گے، لیکن یہ جو عیسوی سال ختم ہو رہا ہے اس میں اتوار اب نہیں آنے والا۔ تو اللہ والوں، آج استغفار کرو، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔
اللہ پاک سے معافی مانگو، انشاءاللہ وہ رب راضی ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے امتی کو یہ پیغام دے رہے تھے، میں نبی ہوں اور پھر بھی 70 بار استغفار کرتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ تو کیوں نہ ہم لوگ بھی اللہ پاک کو راضی کریں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ میں بارہا اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ استغفار کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کس طریقے سے ہمیں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کروانی ہے۔ اللہ والو، رزق کے یقین کریں، وافر مقدار میں آپ لوگوں کو رزق ملے گا، اتنا رزق ملے گا پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والو، 3 وقت کا تو کھانا کھاتے ہیں یا 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، ان 2 وقت کے کھانوں کا اگر ہمیں سامان مل جائے، رہنے کے لیے اچھا گھر مل جائے، چلانے کے لیے اچھی گاڑی مل جائے، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اللہ والو، آج کا یہ خاص عمل آپ کو کروڑوں روپے کما کے دے گا، لیکن آپ لوگوں نے بس اس وظیفے کو رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہونے والا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا یہ توجہ سے ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آج ماہ جمادی الثانی کی 26 تاریخ آخری اتوار کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آج اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ خصوصی دعا بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے اس دعا میں ضرور شامل ہونا ہے۔ آئے دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے اہل بیت کا واسطہ، تجھے صحابہ کرام کی قربانیوں کا واسطہ، تجھے اصحاب بدر کا واسطہ۔ میرے مولا، ہماری ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، امت محمدی کی خیر فرما، امت محمدی پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا، جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں، ان کے مرتبات میں بے شمار کی برکت عطا فرما اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما۔ میرے مولا، جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، رزق ان کا کم ہو چکا ہے، میرے مولا ان کے رزق کو بڑھا دے۔ تجھے واسطہ امام حسن اور امام حسین کا، تجھے واسطہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کا، میرے مولا ان کی طرح ہم سب کو بھی غنی بنا دے، ہم سب کو مانگنے والے سے ہٹا کے بانٹنے والا بنا دے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ 5 وقت کی نماز با جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، اس باپ کی جیب کو کبھی خالی نہیں رکھنا جس گھر میں بیٹیاں اپنے باپ سے فرمائش کرتی ہیں۔ میرے مولا، ان تمام باپوں کی ہر جائز حاجت کو پورا کر دے، ان کے جیب کو اتنے زیادہ پیسوں سے بھر دے کہ وہ اپنے اولاد کی تمام نیک جائز حاجات کو، خواہشات کو پوری کرے۔ میرے مولا، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے حق میں ہمارے بچوں کو بھی فرما بردار بنا دے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرے مولا، ان کو عروج اور غلبہ عطا فرما۔ کفار کے خلاف جو ابھی تک برسر پیکار ہیں، ان تمام مجاہدین کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما۔ میرے مولا، ان پر خاص نظر کرم فرما، خاص نظر رحمت فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ابھی تو ویسے ہی ہمارے خاص ذرائعوں سے سننے کو مل رہا ہے کہ جو پاکستان ملک ہے اس کے اندر شیعہ اور سنی کا فساد پھر دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ جگہ جگہوں پر دھرنے ہو رہے ہیں اور روڈوں کو بلاک کرا ہوا ہے اور پورا ملک ہی افراتفری کا شکار ہے اور روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک بس ملک پاکستان کے اوپر اپنا خاص نظر کرم فرمائے
اور ادھر رہنے والے بسنے والے تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، آپس کے اختلافات ختم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اب اللہ والو، آج ماہ جمادی الثانی کی 26 تاریخ اتوار کا دن ہے۔ آپ نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، سعودی عربیہ میں ہو، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ماہ جمادی الثانی کی 26 تاریخ آخری اتوار کے دن لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب بھی ماہ جمادی الثانی کی 26 تاریخ اتوار کا دن آ جائے، آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا پھر درود خضری پڑھ لیں، جو دل کرے درود تنجینا پڑھ لیں، جون سا درود دل کرے پڑھیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، یہ درود سب سے خاص ہے اور اللہ پاک کو بھی یہ درود پاک بہت پسند ہے۔ تو ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، بیماری کے لیے، رکاوٹوں، بندشوں سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے مقصد کی نیت کرے۔ گھر چاہے تو گھر میں پڑھ لے، گاڑی چاہیے تو گاڑی مانگ لے، شادی کے لیے، بے اولادی سے نجات کے لیے، مقروض ہے قرض کے دلدل سے نکلنے کے لیے، جس کی جو بھی مراد ہے نیت کرو کہ تو انشاءاللہ ہر چیز آپ کو ملے گی۔ اللہ والوں، ہر چیز کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کے جو مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے شوہر کے دل میں، بس آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کریم کی عظمت و شان کے مطابق مانگنا ہے۔ یہ آج کا دن بہت ہی خاص دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے نہ نکلے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، کیونکہ اللہ والوں، ہم لوگ وظیفوں کی ترتیب نہیں سمجھ پاتے، اسی لیے ہم لوگوں کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ سوچیں کہ رسولوں کو کامیابیاں کیوں ملتی تھی، نبیوں کو کامیابیاں کیوں ملتی تھی، حالانکہ ان کو بھی بشری لباس میں بھیجا گیا تھا۔ صحابہ کرام کو کیوں کامیابیاں ملتی تھیں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت سے کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ پڑھتے تھے، وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضاعت کے لیے وظیفہ پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرماتا تھا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ پڑھیں۔ جو بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کے پاس بیٹھ کر وقت گزارنے کے لیے آتا ہے، اللہ پاک اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اور جو اپنی صرف غرض سے آتا ہے، جو صرف اس سوچ سے آتا ہے کہ میرے اللہ پاک مجھے پیسے دے دے، مجھے دولت دے دے، اللہ پاک دے بھی دیتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس کو مسجد لانے کی، نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ توفیق صرف اس بندے کو ہی ملتی ہے جو اللہ رب العزت کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کے پاس اللہ پاک کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ بہت ہی خاص نام ہے یا وہابو، اور بہت ہی خاص نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ یا وہابو کا کیا مطلب ہے؟ اے بہت زیادہ دینے والے۔ یا وہابو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کو بڑھاتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے کماتے تو لاکھوں روپے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں گئے پیسے،
پیسے خرچ کا ہو رہے ہیں، مقصد برکت نہیں ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کم رقم ہو، چھوٹی رقم میں گزارا بہترین ہو جائے، رب شکر کرنے والا دل بھی عطا کرے اور بھر پیٹ کھانا بھی کھلائے، عزت کی چادر بھی نصیب کر دے، وہ برکت ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں لاکھوں کماتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے کماتے ہیں، برکت ہی نہیں ہوتی، خرچہ کرتے رہتے ہیں، بچوں کو کبھی بروز آئے دن ان کے بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں، خود بیمار ہوتے رہتے ہیں، دوا دارو میں ان کے اتنے پیسے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں بہتر یہ ہے کہ اللہ پاک سے سلامتی والا رزق مانگو، ایسا رزق مانگو جس کو حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ پر غضب نہ فرمائے، رب کی ہمیشہ نظر کرم کے مرکز میں رہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہاب یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا وہاب یا رزاق کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاق کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق جب 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد ایک بہت ہی خاص صورت ہے، بہت ہی مستند صورت ہے جو رب کی لاڈلی بھی ہے، اسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا منفرد ہے، طریقہ الگ ہے اس سورت کو پڑھنے کا۔ آپ کی جو ناف ہوتی ہے اس ناف پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کے پھر آپ پڑھیں گے۔ اللہ والوں، ناف وہ واحد ذریعہ ہے جب ہم لوگ ماں کے رحم میں ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اللہ پاک اس ناف کے ذریعے ہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ناف ہی جو ہے ہماری تمام بیماریوں کا جڑ بھی بنتی ہے اور یہیں سے شفا بھی ملتی ہے۔ تو اللہ والوں، جب رزق اور شفا سب یہیں سے ہے تو آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اپنی ناف پہ رکھیں اور دبائیں، پھر آپ لوگوں نے یہ سورت پڑھنی ہے، ضرور میں آپ کے آگے تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ یہ میں نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھی، آمین بھی پڑھا، یہ ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ پڑھیں گے۔ اچھا، شہادت کی انگلی آپ نے ہٹانی نہیں ہے، اس کو رکھیں اور دبا کے رکھیں۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آپ کا 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 7 بار، صرف 7 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، ناف پہ رکھ کے 7 ٹائم پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اچھا، ناف پہ بھی انگلی رکھ کے پڑھنی ہے 7 ٹائم، اور پانی کا گلاس بھی سامنے رکھنا ہے، پانی کے گلاس پر بھی دم کریں گے۔ پانی کے گلاس پہ پھونک ماری، دم کرا، اور اب آپ لوگوں نے اس پانی کو بھی پینا ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تب پینا ہے۔ پہلے آپ نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھ کے دم کرا، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 7 بار پڑھا، اور پھر آپ نے اس پانی پر دم کر دیا۔ وہ دم کر کے وہ پانی آپ نے اینڈ میں پینا ہے۔ صحیح ہے، بیماریاں ختم ہوگی، غریبی کے بھی جراثیم ہوتے ہیں، سوچ انسان کی کبھی بہت منفی ہوتی ہے، بہت چھوٹی سوچ ہوتی ہے کہ میں گھر بنا لوں، اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی جو سوچیں ہوتی ہیں نا، اللہ پاک وسیع و عریض کر دے گا۔ آپ لوگ پھر اپنا نہیں، دوسروں کے بارے میں سوچیں گے، دوسروں کے گھر کے بارے میں سوچیں گے، اللہ پاک وہ توفیق عطا کرے گا۔ تو لہٰذا اس طریقے سے آپ نے وظیفہ پڑھنا، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، ناف پہ انگلی رکھنی ہے اور آپ نے پانی کے گلاس پر بھی دم کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ بھی بہت خاص صورت ہے، یہ صورت آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ یہ صورت ہے سورۃ التکاثر۔ آپ نے اس صورت کو پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، اس سورت کی بھی بہت فیوز و برکات ہیں۔ اللہ پاک نے اس سورت کو بھی بہترین طریقے سے نوازا ہے، اور جو پڑھتا ہے اس سورت کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی دنیا کو بھی بہتر بنایا ہے اور اس کی آخرت کو بھی بہتر بنائے گا۔ اب ذرا ایک بار اس کی تلاوت بھی سن لیں، سماعت کر لیں، اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ کے ساتھ سنتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے
یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے. ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. اللہ والوں، اس صورت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم لوگ دنیا دار بن گئے ہیں، ہم لوگ غافل ہو گئے ہیں. صرف مال کی ہوس نے ہمیں اس طرح سے ہمیں قبروں تک پہنچا دیا کہ ہم لوگوں نے قبر کا منہ دیکھا. اور یقیناً ہم جلد اس بات کو جان جائیں گے کہ اللہ پاک کی محبت اور معرفت کیا ہے، اور ہم لوگوں نے جن چیزوں کو چھپا رکھا ہے وہ سب ہمارے سامنے پیش کی جائیں گی. ہمارے نیک اعمال، ہمارے برے اعمال، وہ سب ہمارے سامنے آئیں گے. اور ہم لوگوں کے دل میں جو محبت ہے دنیا کی، ان قریب وہ جہنم لے جائے گی. اللہ والو، یہ سورت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سورت التکاثر کو صبح فجر کے بعد جو بندہ بھی اس سورت کو صرف ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ پوری زمینوں کو اگر سونے کا بنا لیا جائے تب بھی آپ کے لیے وہ انعام کم ہوگا جو رب نوازتا ہے. آج آپ نے اس سورت کو بھی صرف 7 بار پڑھنا ہے. ہر بندے کو یہ سورۃ تکاثر یاد ہوتی ہے، بہت ہی خاص سورت ہے، بہت ہی مستند سورت ہے. اور جو بندہ اس وظیفے کو آج پڑھے گا اس کو پھر دوبارہ کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہے گی. پھر پانی کے گلاس پر دم کر دیں. اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے آخری وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے. یہ 2 آیتیں ہیں اور یہ دونوں آیتیں جو ہیں وہ لوح قرآنی کی ہیں. ایک آیت ہے الف لام میم کی اور ایک آیت ہے یاسین. الف لام میم یاسین دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہو جائے گا. الف لام میم یاسین دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ نے الف لام میم یاسین ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے اور اس پانی کے گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. اول آخر آپ لوگوں نے درود پاک کم سے کم 3 بار تو پڑھنا ہے. بہت ہی خاص درود ابراہیمی ہے، اس کو ہی پڑھیں تاکہ وظیفے میں زیادہ فائدہ ہو. اس عمل کو 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.